سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 تک 268 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ اس سے آگے آیت نمبر 269 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت دیتا ہے جسے چاہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، پس اس کو خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، یعنی عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب حکمت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ اب اس حکمت کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف اقوال جو ہیں وہ نقل کیے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں عن ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حکمت کا معنی کیا ہے، یعنی المعرفۃ بالقرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، یعنی قرآن پاک کی معرفت، قرآن پاک کا علم جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آگے پھر قرآن پاک کے علوم میں سے ناسخ و منسوخ کا علم ہونا، کہ کون سا حکم پہلے نازل ہوا اور کس نے اسے منسوخ کیا۔ اسی طرح آیات کچھ ہیں جن کا معنی واضح ہے، ان کو آیات محکم کہا جاتا ہے، کچھ کے معنی اور مفہوم وہ ہماری سمجھ میں مکمل طور پر نہیں آتا، ان کو متشابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مقدم و مؤخر، کہ کون سی آیات پہلے نازل ہوئیں، کون سی بعد میں نازل ہوئیں، حلال و حرام وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ ایک روایت حضرت ابن عباس سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا مرفوعاً کا معنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہوں نے بیان کیا، الحکمت القرآن، یعنی تفسیرہ، کہ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کا علم اور قرآن پاک کے اسرار و رموز۔ تو یعنی مختلف اقوال اس بارے میں نقل کیے گئے۔ ایک ہے الاصابۃ فی القول، قول میں یعنی درست بات، یہ حکمت ہے۔ اب یہ تمام جو ہیں ان کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر کرم فرماتا ہے اس کو قرآن پاک کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک بیان کی، رأس الحکمت مخافۃ اللہ، کہ حکمت کا سب سے بلند مرتبہ کیا ہے؟ خوف خداوندی، یعنی جس کو خوف خداوندی مل جائے اس کو حکمت دی گئی۔ اب یہ تمام اقوال یعنی موجود ہیں، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں انہ لیقع فی قلبی ان الحکمت والفقہ فی دین اللہ۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حکمت کا معنی ہے کہ دین کی سمجھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء،
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ دی گئی فقد اوتی خیرن کثیرا، اس کو خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَأَمْرٌ يُدْخِلُهُ اللَّهُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، اور یہ دین کی سمجھ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنے فضل سے دلوں میں اتارتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے جو خاص اس کا فضل ہے اس کو عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی سمجھ۔ آگے فرماتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی دنیاوی امور میں تو بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند ہوتا ہے، بڑا کامیاب بزنس مین اور بڑا کامیاب پالیٹیشین وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دین کی اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم اس پہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حکمت سے مراد ہے نبوت، لیکن حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے، اس میں حکمت میں نبوت بھی شامل ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ حکمت کا نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یعنی حکمت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دین کا سمجھ عطا فرما دے، اور جس کو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی اس کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ آگے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جو انفقتم من نفقۃ، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اس میں دو چیزیں بیان ہوئیں، ایک تو ہے وما انفقتم من نفقۃ، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور دوسری چیز ہے جو تم نظر مانو گے۔ اب نظر کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف امام قرطبی نے یہ کی ہے، ہوا ما اوجبہ المکلف علی نفسہ من العبادات، مکلف یعنی مسلمان، عاقل بالغ مسلمان، اس کو مکلف کہا جاتا ہے، یعنی جو احکام شرع کا پابند ہوتا ہے، جس پہ احکام شرع لازم ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، دیگر احکام جن چیزوں کا حکم ہے ان کا کرنا ضروری ہے، جن سے منع کیا گیا ان سے رکنا ضروری ہے، تو اس کے لیے مکلف ہونا ضروری ہے۔ مکلف یعنی مسلمان جو عاقل بالغ ہے، اگر بچہ ہے تو وہ مکلف نہیں، یعنی بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، اسی طرح دیگر عبادات اس پہ فرض نہیں ہے۔ اگر اس کی عقل کامل نہیں ہے تو وہ بھی احکام شرع کا مکلف نہیں ہے، تو احکام شرع کا مکلف ہوتا ہے عاقل بالغ، جو عقل مند بھی ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اس کو مکلف کہا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان یعنی مسلمان اس کو اپنے اوپر لازم کر لے، ایسی عبادت ما مما لو لم یوجبہ لم یلزم، کہ جب تک وہ اسے اپنے اوپر لازم نہ کرے اس وقت تک اس پہ وہ لازم نہ ہو۔ مثلا دیکھیے، اب ظہر کی نماز فرض ہے، ابھی ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، ہم سب الحمدللہ یہاں عاقل بالغ مسلمان موجود ہیں یہاں مسجد کے اندر، تو ہم سب پہ ظہر کی نماز فرض ہے۔ رمضان شریف آئے گا،
رمضان شریف کے مہینے کے روزے فرض ہیں، کیونکہ ہم سب مکلف ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ سال کے بعد زکوٰۃ پورے مال کی ادا کرنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ لیکن اب ظہر کے 4 فرض پڑھنے کے بعد ہم ظہر سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں، سنت موقدہ، ظہر کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے بھئی ظہر کے بعد مجھ پہ 4 رکعت نفل لازم ہے، اب یہ اس پہ لازم نہیں تھے، عبادت ہے، لازم نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ یا کوئی کہے کہ کل کا روزہ میں رکھوں گا، اب کل روزہ فرض تو نہیں ہے، نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، ثواب کا کام ہے، لیکن جب اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا تو اب یہ چیز ہے کہ ایسی عبادت جو اس پہ لازم نہیں تھی لیکن جب اس نے اپنے اوپر واجب کر لی تو اب اس کے لیے ضروری ہو گئی۔ تو جس کو کوئی مکلف اپنے اوپر واجب کر لے، ایسی عبادت کہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ جب تک اس نے واجب نہیں کی تھی اس پہ لازم نہیں تھی، یعنی کوئی نفلی عبادت جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے، روزہ رکھنا، نفل پڑھنا، اسی طرح کوئی صدقہ و خیرات کرنا۔ اب نظر جو ہے اس کے بارے میں کچھ بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ نظر جو ہے، نظر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ ایسی عبادت کہ جو انسان پہ لازم تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے اوپر لازم اس کو کر لیتا ہے۔ اب نظر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے تو اس لیے نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانی جا سکتی ہے۔ نظر ماننا، ہمارے ہاں نظر مانگنا کہتے ہیں، نظر ماننا ہوتا ہے یعنی کوئی چیز، کوئی عبادت اپنے اوپر لازم کرنا۔ تو کوئی بھی چیز جس نفلی عبادت کو انسان اپنے اوپر لازم کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے کہنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز مجھ پہ لازم ہے۔ اب آگے اس کا مصرف کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثلا اگر کوئی مالی عبادت ہے، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے تو اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کی آگے بیان ہو سکتا ہے۔ مثلا کہ فلاں مدرسے کے طلباء کو دیا جائے گا، فلاں بزرگ کے مزار کے اوپر جو فقراء ہوں گے ان کو دیا جائے گا۔ تو اب اصل میں وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آگے اس کا مصرف ہو سکتا ہے۔ اب جس طرح ہم مزارات پہ کوئی دیگ لے جاتا ہے، کوئی بکرا لے جاتا ہے تو وہ اصل یہ چیز نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں یہ چیز خرچ کروں گا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں اس مال کو، کوئی دیگ کسی نے چاول پکائے ہیں، کسی نے بکرا ذبح کیا ہے، تو آگے اس کا مصرف کیا ہے یہ پھر بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھئی، داتا صاحب کے مزار کے اوپر جو وہاں فقراء یا زائرین ہوں گے ان کو میں دوں گا، یا فلاں مدرسے کے جو طالب علم ہیں ان کو دوں گا۔ تو اصل یہ چیز ضروری ذہن میں رہنی چاہیے کہ نظر چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو یہ کسی بندے کے لیے نہیں ہو سکتا، داتا صاحب کی نظر نہیں ہو سکتی، غوث پاک کی نظر نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت ہے۔ ہاں اس نظر کا مصرف وہ ہوتا ہے کہ غوث پاک کے مزار پہ جو فقراء ہیں میں ان کو یہ کھلاؤں گا، یا داتا صاحب کے مزار پہ فلاں مدرسے میں فلاں جگہ پہ جو فقراء ان کو کھلاؤں گا۔ تو نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کسی مخلوق کے لیے نظر جو ہے وہ نہیں مانی جا سکتی۔ اب دیکھیے ویسے یہ ہمارے اوپر یا تو بعض ناسمجھی کی وجہ سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے یا خواہ مخواہ اہل سنت پہ اس چیز کا الزام عائد کرتے ہیں۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا نظر صحیح اور نظر باطل کا بیان۔ آگے پھر در مختار جو ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے علامہ علاء الدین حسکفی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں اکثر عوام جو فوت شدہ بزرگوں کی نظر مانتے ہیں
اور اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پہ جو روپے، موم بتی، تیل، یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا چلو موم بتی لے گئے، تیل کا، وہ بالاجماع باطل اور حرام ہے۔ یعنی اگر نیت یہ ہو کہ اس بزرگ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ چیز خرچ کرنی ہے۔ جب تک ان چیزوں کو فقراء پر خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے، لوگ اس آفت میں بہت مبتلا ہیں، خصوصاً ہمارے زمانے، یعنی اس زمانے میں یہ یعنی جہالت کی وجہ سے اگر کوئی کسی بزرگ کی نظر مانتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آگے اس کا خرچ کرنا، پھر آگے اس کی جو ہے تشریح ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، مثلاً کوئی شخص اولیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نظر میں کہتا ہے، اے میرے سردار فلاں بزرگ، اگر میرا گم شدہ شخص واپس آ جائے یا میرا بیمار صحت مند ہو جائے یا میری حاجت پوری ہو تو میں آپ کے لیے اتنا سونا یا چاندی یا کھانا یا موم بتی تیل دوں گا۔ یہ نظر کئی وجوہ سے باطل اور حرام ہے۔ یعنی بزرگ کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے نفل پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، یا اگر خرچ کرنا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے کہ یا رب ذوالجلال میرا یہ کام ہو جائے، فلاں جو گم شدہ آدمی وہ واپس آ جائے، بیمار صحت مند ہو جائے، فلاں حاجت پوری ہو جائے، تو تیری رضا کے لیے میں یہ خرچ کروں گا۔ تو اب آگے اس کا مصرف پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے یعنی اگر کسی انسان کسی مخلوق کی نظر مانی ہے تو اس کے حرام ہونے کی انہوں نے کئی وجوہات لکھی ہیں۔ یہ مخلوق کی نظر ہے اور مخلوق کی نظر باطل اور حرام ہے، کیونکہ نظر ماننا ایک عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز ہے۔ جس کی نظر مانی گئی ہے وہ فوت شدہ، اور فوت شدہ شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ نظر اگر کوئی مانتا ہے تو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جس طرح آدمی ظاہر بات ہے نفل مانتا ہے کہ میں نفل پڑھوں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے کی نظر مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح اگر مالی خرچ کا بھی کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے تو وہ یہی نیت کرنی چاہیے کہ یا رب ذوالجلال تیری رضا کے لیے میں یہ خرچ کروں گا، دیگ پکاؤں گا، جانور ذبح کروں گا، کچھ بھی کروں گا، تیری رضا کے لیے ہوگا۔ اب آگے پھر اس کو کھلانا کس کا ہے؟ اپنے گاؤں کے فقیروں کو کھلانا ہے، فلاں مدرسے کے طلباء کو کھلانا ہے، فلاں مزار کے اوپر جو فقراء ہیں ان کو دینا ہے۔ اس کا مصرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ چیز خاص طور پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بھی نظر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، صدقات ان کی جمع صدقات، فنعم ہی، تو یہ اچھا ہے۔ وان تخفوها، اور اگر تم ان کو پوشیدہ رکھو، وتؤتوها الفقراء، پوشیدہ رکھ کے فقراء کو دو، مساکین کو دو، فہو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اب صدقات کو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، کبھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اصل چیز انسان کی نیت ہے، جب نیت درست ہے تو پھر سب کچھ درست ہے، اور اگر نیت درست نہیں ہے
تو پھر کچھ بھی درست نہیں ہے۔ تو نیت درست ہے تو لوگوں کے سامنے دینا بھی اچھا ہے، چھپا کے دینا بھی اچھا ہے۔ نیت درست نہیں ہے تو نہ سامنے دینا اچھا ہے نہ چھپا کے دینا اچھا ہے۔ اصل چیز جو ہے نیت ہے۔ بہرحال اس میں آگے پھر علماء کے مختلف جو ہیں وہ اقوال ہیں کہ صدقہ جو ہے اس کو ظاہراً لوگوں کے سامنے دینا اچھا ہے یا چھپا کے دینا اچھا ہے۔ اس پہ آگے علماء نے بحث کی ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو اور فقراء کو دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ إِسْرَارُ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ إِظْهَارِهَا، فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو خفیہ رکھو، پوشیدہ رکھو اور فقراء کو دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں یہ دلالت ہے کہ صدقہ کو چھپانا وہ ظاہر کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اصل چیز تو نیت ہے، نیت درست ہوگی لیکن بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صدقے کو بہرحال خفیہ رکھنا، پوشیدہ رکھنا وہی بہتر ہے۔ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الرِّیَاءِ، کہ خفیہ رکھنا جو ہے اس میں ریاکاری نہیں آتی ہے، وہ ریاکاری سے دور ہے۔ آگے پھر انہوں نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، اس میں مختلف چیزیں، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ لما ثبت فی الصحیحین، صحیحین بخاری شریف اور مسلم شریف کو کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اپنے سائے میں، یعنی اپنے رحمت کے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اس کی رحمت اور اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، بس اس کے رحمت اور کرم اور فضل کا سایہ ہوگا، اس کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں، یعنی اپنی رحمت کے فضل کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ کون سے؟ پہلا فرمایا امام عادل، امام سے مراد حکمران، بادشاہ، کہ جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تو وہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران، کیونکہ جب طاقت ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر اس طاقت کا مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو طاقت ہونے کے باوجود ظلم و ستم نہ کرے، عدل و انصاف کرے۔ تو فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، کہ جس کو ظلم کرنے کی طاقت تھی لیکن اس نے ظلم نہیں کیا، عدل و انصاف کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص اس پہ رحمت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بروز قیامت جگہ عطا فرمائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّہِ، وہ نوجوان جو جس اللہ کی عبادت میں جس نے پرورش پائی، یعنی نوجوانی میں جب کہ انسان کے جذبات جو ہیں وہ توانا ہوتے ہیں، ہر طرف سے انسان کو برائی دعوت دے رہی ہوتی ہے، نفس و شیطان انسان کو برائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّہِ اجْتَمَعَا عَلَیْہِ وَتَفَرَّقَا عَلَیْہِ، اور 2 آدمی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں
کوئی دنیاوی رشتہ تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور خوف خداوندی ہے، اس وجہ سے یعنی ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جڑا ہوا ہے۔ اذا خرج منہ حتی یرجع الیہ، جاتا بھی ہے تو خیال اس کا پیچھے رہتا ہے کہ ابھی پھر اگلی نماز ہے، ابھی پھر واپس آنا، یعنی دل اس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر باہر جاتا بھی ہے کام کاج کاروبار کے لیے بھی، تو دل اس کا مسجد کے ساتھ متعلق رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور ذکر خداوندی اور ذکر اللہ تعالیٰ کا کر رہا ہے، خوف خداوندی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کیونکہ محفل کے اندر تو انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ایسے کرتا ہے نا، تو جب تنہا ہوتا ہے تو پھر صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی اور کو دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف خوف خداوندی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی۔ فرمایا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ایک آدمی ہے، برائی کی اس کو دعوت دی گئی، ایک تو ہوتا ہے نا برائی کا موقع ملنا، ایک ہے برائی کی دعوت ملنا، تو برائی کی دعوت ملی، اب جہاں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، صرف اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور رب العالمین کے خوف کی وجہ سے میں برائی اور غلط کام بدکاری نہیں کرتا۔ تو جس طرح یہ اب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں، اس ماحول کے اندر برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا ہے، برائی عام ہے، بلکہ برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جس ماحول کے اندر برائی کو برائی سمجھا نہیں جاتا ہے، برائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور برائی کی بدکاری کی عام دعوت ہے، تو فرمایا کہ جس کو برائی کی نہ صرف یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ اس کو برائی کی دعوت دی گئی، اور دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، کوئی صاحب منصب اور صاحب جمال خوبصورتی والی عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ رب العالمین، تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، خوف خداوندی کی وجہ سے صرف وہ برائی سے رک گیا، اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو فرمایا ایسے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جو انسان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور ایک آدمی نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اس صدقے کو جو اس نے دیا ہے اس کو پوشیدہ رکھا، حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، حتیٰ کہ شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو، اور یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ یعنی ایک محاورہ ہے کہ اس طرح اس نے اپنے صدقے کو پوشیدہ رکھا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے صدقے کو بالکل خفیہ رکھا، کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، ضرورت مند، حاجت مند، بیوہ ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اور اس کی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس طرح اس نے صدقہ کیا، تو فرمایا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ایسے کام ہیں کہ جو مشکل ہے، کہ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے عموماً تو خواہش ہوتی ہے
کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے بھی، فی زمانہ یہ کہ جی اخبار میں آنا چاہیے، یہ بھی پرانے زمانے کی بات ہوگی، اب ٹی وی پہ آنا چاہیے جی میں نے یہ صدقہ کیا ہے، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہی فوٹو بناؤ، خبر بناؤ اور واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، فلاں 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 پہ اس کو نشر کر دو۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، لیکن فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ایسی مشکل ہیں کہ جن سے صرف خوف خداوندی کی وجہ سے ہی ان سے رکا جا سکتا ہے یا ان پہ عمل ہو سکتا ہے، یعنی جب انسان کے دل میں خوف خداوندی ہے اسی وقت وہ ان چیزوں کو کر سکتا ہے۔ تو جو مشکل کام ہے، اب عربی میں کہتے ہیں العطایا علی قدر البلایا، کہ معاوضہ یا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا آدمی تکلیف اٹھائے گا۔ تو جتنی مشکل کوئی کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اب یہ تمام کام جو ہیں، جس طرح بادشاہ ہے عموماً طاقت کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود ظلم و ستم نہیں کرتا، عدل و انصاف کرتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپے میں تو عموماً انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ جوانی میں کوئی اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی تعلقات، اسی طرح دوستی، بزنس وغیرہ، ان کی وجہ سے تو ایک دوسرے سے انسان کو دوستی ہوتی ہے، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور باقی جو چیز جتنی بھی چیزیں بیان ہوئیں، برائی انسان بچتا ہے دنیا والوں کے لیے کہ ان کے یعنی دنیا میں میرا ایک سٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، وہ متاثر نہ ہو، میرا خاندان بدنام نہ ہو، یا لوگوں میں یہ یعنی دنیا کا قانون وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو برائی کے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ نہ ہوں تو پھر برائی سے انسان تبھی رک سکتا ہے جب خوف خداوندی ہو۔ تو سب کام ایسے ہیں جو بظاہر مشکل ہیں، صرف خوف خداوندی ہو اسی وجہ سے انسان یہ کام جن سے بچتا ہے بچ سکتا ہے، جو کرنے والے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا پھر اجر و ثواب بھی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال صدقہ و خیرات ظاہر کر کے دیا جائے یا پوشیدہ دیا جائے، اس میں بہرحال نیت جو ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ہے کہ جس طرح کی نیت ہوگی اس طرح کا ثواب جو ہے اس کو ملے گا۔ لیکن بہرحال اگر خفیہ رکھا جائے گا تو اس کو زیادہ بہتر سمجھا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، ان ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو فرمایا سر الی فقیر، کہ فقیر کے لیے راز یعنی چھپا کے اس کو دے دینا، اور جہد من یا یعنی انسان محنت و مزدوری کرے اور محنت و مزدوری کر کے کما کے دے، یہ دونوں صورتیں جو ہیں بہترین صدقہ کی ہیں۔ یہاں ایک اور حدیث پاک بھی نقل کی گئی ہے، حضرت عامر شعبی یہ تابعی ہیں، تو وہ روایت کرتے ہیں اس کے بارے میں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء، اس کے بارے میں فرماتے ہیں قال انزلت فی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم چھپاؤ اور چھپا کے فقراء کو دو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ آگے پھر انہوں نے وہ حدیث پاک بیان کی کہ اما عمر فجاء بنصف مالہ حتی
دافعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آگے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما خلفت وراءک، حضور نے فرمایا کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ ما خلفت وراءک لأہلک یا عمر، اے عمر اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کیا خلفت لہم نصف مالی، کہ میں نے آدھا مال اپنے پیچھے ان کے لیے چھوڑا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، حضرت صدیق اکبر سارا گھر کا مال لے آئے۔ یکاد ان یخفیہ من نفسہ حتی دفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے یعنی چھپا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا ما خلفت وراءک لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا عیدۃ اللہ و عیدۃ رسولہ، یعنی اللہ کا وعدہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ۔ ایک جگہ دوسری روایت میں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، کہ گھر اللہ رسول کا یعنی اللہ رسول کا فضل، اللہ رسول کی رضا چھوڑا، گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کا سب لے آئے ہیں۔ فبقا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رونے لگے۔ وقال بأبی انت و امی یا ابا بکر واللہ ما استیقنا الی باب خیر قط الا کنت سابقا، کہ ما استبقنا الی باب خیر، کہ جب بھی ہم نیکی کی طرف چلے ہیں تو آپ آگے ہی بڑھیں، یعنی میں نے آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن کبھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو یہ یعنی اس آیت کے شان نزول میں حضرت عامر شابی، امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے۔ تو آخر میں یہی کہتے ہیں کہ چاہے ظاہر کر کے دیا جائے چاہے چھپا کے دیا جائے، مقصد یہ ہے کہ اگر نیک نیتی جو ہے وہ ہے تو پھر بہرحال بہتر ہے۔ ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ اگر فرض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، تو ان کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے، اور نفلی صدقات جو ہیں ان کو چھپا کے دینا وہ بہتر ہے۔ اور اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں فی تفسیر حاضر الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جعل اللہ صدقۃ السر فی التطوع تفضل اعلانیتہا فقال ب70 ضعفا، کہ نفلی صدقہ جب انسان دیتا ہے تو چھپا کے دینا جو ہے اس کو اعلانیہ دینے سے 70 گنا زیادہ اس کا یعنی زیادہ ثواب ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ صَدَقَةَ الْفَرِيضَةَ اعلانیتہا افضل من سرہا فقال ب25 ضعفا، کہ اگر صدقہ فرض ہو جیسے زکوٰۃ ہے اور فطرانہ وغیرہ ہے جو واجبات صدقہ واجبہ ہے، تو اس میں اعلانیہ دینا بہتر ہے اور وہ چھپا کے دینے سے 25 گنا بہتر ہے۔ یعنی صدقہ فرض، صدقہ واجبہ اس کو سامنے دینا، اس کی مطلب ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ فطرانہ نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ صدقہ واجبہ جو ہے، جو ضروری ہیں، جو انسان پہ لازم ہے، ان کو ظاہر دینا بہتر ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں ان کو چھپا کے دینا۔ بہرحال یہ اصل چیز نیت ہے، اور پھر حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ اگر نفلی صدقہ بھی لوگوں کے سامنے دے گا، نیت درست ہو کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی اتباع کریں گے، تو اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی صدقہ کریں گے، تو اس کی وجہ سے پھر یعنی اس کی نیت درست ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ کچھ لوگ دیہاتوں سے آئے، ان کی حالت
غربت دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہوئی، حضور نے صحابہ کرام کو تلقین کی بھئی ان کی خدمت کرو۔ تو ایک صحابی گئے گھر سے، وہ جو کچھ ان کو ملا وہ لے کے آئے، ان کو دیکھا، دوسرے بھی گئے وہ بھی لے گئے، سب لوگ پھر ان کو آ کے دینا شروع کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی جو سب سے پہلے لے کے آئے تھے، کہ ان کو دیکھ کے دوسروں کو بھی ترغیب ہوئی، دوسرے بھی گئے اور دوسروں نے بھی ان کی خدمت کی۔ تو فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر مثلہ، کہ جو اسلام میں کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، پھر اس کو دیکھ کے دوسرے کریں گے تو ان کا ثواب، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کے برابر اس کو ثواب ہوگا جس نے سب سے پہلے وہ کام کیا، یعنی اس کی وجہ سے اس کو دیکھ کے لوگوں کو ترغیب ہوئی اور لوگوں نے وہ کام کیا۔ آگے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ پر ان کو ہدایت دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مسلمان پہلے اپنے غیر مسلم جو تعلق والے ہوتے تھے ان کو بھی صدقات وغیرہ دیا کرتے تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیے اس نیت سے کہ تاکہ وہ ان صدقات کی حاصل کرنے کے لیے اسلام کی طرف راغب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے ان کو روکا کہ ان کے یعنی یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں علماء نے فرمایا کہ جو فرض صدقات ہیں، جس طرح مثلا زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ جو ہیں یہ صرف مسلمان کو دیے جا سکتے ہیں۔ نفلی صدقات ضرورتاً اگر کوئی حاجت مند غیر مسلم بھی ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ فرض اور واجب صدقات جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم بھلائی میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہ خبر ہے لیکن ترغیب ہے، امر ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ ہونا چاہیے، رضا رب کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم بھلائی میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ جملہ 3 دفعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ تو حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک بڑا علمی نقطہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی خیرات تم کرو گے تو وہ تمہارے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ بالا 3 جملوں کے درمیان حرف عطف یعنی واو ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ بظاہر یہ جملہ شرطیہ سابق جملہ شرطیہ کی تاکید ہے، تو اس کو پھر یعنی واو درمیان میں نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ جو تم خرچ کرو اپنے لیے ہے اور اللہ کی رضا یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ تو یہ درمیان میں جو واو ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ یہاں صرف پہلے جملے کی تاکید وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ منت نہیں کا جیسے پیچھے بیان ہوا نا کہ انسان صدقہ کرنے کے بعد جس کو صدقہ دیا ہے اس پہ کسی قسم کا احسان نہ جتلائے کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہیں یہ دیا تھا، اور نہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ فرمایا
کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم، کہ صدقہ دینے کے بعد پھر نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ احسان جتلانے سے یا تکلیف پہنچانے سے ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں 3 دفعہ جو بیان ہوا یہ صرف پہلے کی تاکید نہیں ہے، بلکہ احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے کی برائی کو 3 الگ الگ دلائل سے بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں پہلا جملہ جو ہے نا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، تو جب تمہارا اس میں فائدہ ہے تو پھر فقیر پہ احسان جتلانا یا اس کو تکلیف پہنچانا، یہ 6 معنی دارت کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی فرض صدقات جو ہیں وہ ہر مالدار کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقداروں کا حق رکھا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے حق میں محروم سائلین ضرورت مندوں کا حق ہے۔ تو جب ان کا حق ہے اور ان کا حق تم نے ان کو دیا ہے، اور ایک اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، ان پہ ضرور ہے، ان پہ لازم ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو گناہ گار ہیں، بروز قیامت اس کی بڑی سخت باز پرس ہوگی۔ آپ نے گزشتہ درسوں میں سنا۔ اب کسی فقیر مسکین ضرورت مند کو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا کہ تم نے ضرور صدقہ لینا ہے، مالداروں پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض، اور جو حقدار ہیں ان پہ لینا فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نہ لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، دینے والوں پہ دینا فرض اور لینے والوں پر فرض نہیں ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب انسان اپنی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس فقیر مسکین حقدار کی وجہ سے وہ اپنے فرض سے بری الذمہ ہوتا ہے، اس کی فرض کی ادائیگی کا وہ سبب بنا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو، تمہارا اپنا فائدہ ہے اس میں، تو پھر کسی پہ احسان کرنا کیا مقصد؟ تو فرماتے ہیں پہلے جملے کا معنی تو یہ ہے کہ خرچ تم اپنے فائدے کے لیے کر رہو، فائدہ تمہارا ہے اس میں، تو کسی دوسرے پہ احسان کرنا یا اس پر تکلیف پہنچانا یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا معنی یہ ہے، دوسرا جملہ جو ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ترغیب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تو جب خرچ کرنے سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے تو خرچ تو کیا اللہ کے لیے، اور احسان جتلایا جائے فقیر کا یا اس کو تکلیف ہوئی جائے تو یہ نہیں ہے۔ تو عوض بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا جس کی رضا کے لیے تم خرچ کرتے ہو، جس کی رضا کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی یعنی دوسرا جملہ جو ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اس کے عوض کی امید رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فقیر پہ احسان جتلانا وہ درست نہیں ہے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، کہ جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو اب جب انسان ایک چیز کا بدلہ اس کے برابر لے لے تو اب اس کو احسان جتلانے کا حق نہیں ہے۔ مثلا اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں، ایک چیز خریدتے ہیں، جتنی اس کی قیمت ہے وہ قیمت دکاندار کو دے دیتے ہیں اور وہ چیز آپ لے لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، مثلا موبائل ہی آپ نے لے لیا، 200 کا 400 کا 500 کا جتنے کا بھی ہے، اتنے پیسے آپ نے دیے، وہ موبائل لے لیا۔ اب دکاندار نے اس کا یعنی جتنی اس کی قیمت بنتی تھی وہ لے لی، تو اب اس کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے بھئی میں نے تم پہ احسان کیا۔ احسان کیا کیا بھئی؟ اس کی بدلہ تم نے لے لیا، جو تمہارا حق تھا تم نے لے لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک بدلہ لے لیا جائے تو احسان جتلانے کا یا تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے،
کہ انسان احسان جتلائے بھائی میں نے تم پہ مہربانی کی، تم نے تو بدلہ لے لیا بھائی، تمہارا کیا احسان؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں، اس کے بدلے میں اس کے برابر نہیں، 10 گنا نہیں، 700 نہیں، 700 بھی زیادہ عطا فرمائے گا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پورا تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا تو پھر فقیر پہ احسان جتلانا اس کا کیا معنی ہے؟ ایک بدلہ لے لیا جائے تو پھر احسان جتلانے کا حق نہیں رہتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اس سے بھی زیادہ بدلہ عطا فرما دے گا تو پھر احسان جتلانا وہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقات کا پورا بدلہ اور کئی گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اس سے بھی زیادہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ للفقراء، یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کاروبار کام کاج نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی وہ دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ناواقف آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے تعفف کی وجہ سے، یعنی وہ سوال نہیں کرتے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، تو جان لے گا ان کی علامات، یعنی محتاجی اور مفلسی کی علامات جو ان سے ظاہر ہوں گے، ان سے تجھے معلوم ہوگا کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں مانگتے لپٹ کر۔ اب اس جملے کے 2 معنی بیان کیے گئے۔ الحاف کا معنی ہوتا ہے گڑ گڑانا، پیچھے پڑ جانا، چمٹ جانا، لپٹ جانا، جیسے کہ عام طور پر مانگنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے پیچھے پڑتے ہیں، کپڑے کھینچتے ہیں، کپڑے پاڑ دیتے ہیں، دو بھائی دو۔ تو فرمایا لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ مانگتے تو ہیں لیکن بس واجبی طور پر کہہ دیا، کسی کا دل ہوا تو دے دیا، نہیں تو نہ سی بھائی، لپٹ کر اور چمٹ کر اور گڑ گڑا کر نہیں مانگتے۔ لیکن دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسرا مفہوم جو اختیار فرمایا، ان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا لا یسألون الناس، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں الحافاً کہ ان کو گڑ گڑانا پڑے۔ گڑ گڑانا یا چمٹنا یا لپٹنا تو تب ہوگا نا جب مانگیں، تو وہ کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو پھر چمٹنا یا لپٹنا کیا معنی؟ تو یہ مفہوم جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اختیار کیا کہ وہ کسی سے مانگتے ہی نہیں کہ لپٹنا پڑے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کے یہاں الفقراء سے مراد کون ہیں؟ کہ جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، اس کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں روکے جانے کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج کاروبار بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی یعنی چونکہ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں تو ناواقف آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے، لیکن ان کی علامات کی وجہ سے انسان ان کو پہچان جاتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ویسے تو حکم تو عام ہے، لیکن خاص طور پر یہ آیہ کریمہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا کوئی رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کوئی کاروبار کچھ نہیں تھا، بس وہ مسجد شریف کے اندر رہتے تھے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر ان کا کام صرف اور صرف علم دین حاصل کرنا تھا۔ علم دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اور کبھی کبھی حضور
جہاد کے لیے بھیج دیتے تھے۔ مختلف یعنی اوقات میں ان کی تعداد کم و بیش رہتی تھی، کبھی 70 کبھی زیادہ بھی ہوتے تھے۔ تو یہ لوگ یعنی وہاں مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے۔ تو حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، ہر چند کے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ان فقراء کے متعدد مصداق بیان کیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للفقراء، یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، اس کا مصداق کون ہے، مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں متعدد اقوال ہیں، لیکن ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ ان فقراء سے مراد اہل صفہ ہیں، جنہوں نے خود کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ یہ 70 نادار صحابہ کرام تھے جو مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ان کے لیے ایک چبوترا بنوایا ہوا تھا جو اب بھی موجود ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا۔ تو وہاں پہ یہ حضرات رہتے تھے اور لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ بعض روایات میں ہے کہ بعض اوقات ان کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے بھی ایک ہی چادر ہوتی تھی، جس کو وہ گلے میں یوں باندھتے تھے کہ وہ یعنی گھٹنوں کے نیچے پنڈلیوں تک پہنچ جائے۔ تو ایک ہی چادر اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوتی تھی، جس کے ساتھ وہ اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے، اور کھانے کے لیے یعنی جو کچھ جب کبھی مل گیا، اس طرح وہ علم دین کے حصول کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، تمام کتابوں کے اندر یہ بخاری شریف دیگر کتابوں، یہاں ترمذی شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ اہل اسلام کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا نہ مال، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی شدت سے اپنے جگر کو زمین کے ساتھ لگائے رکھتا تھا، اور بھوک کے غلبہ کے وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک رستے پہ بیٹھا تھا جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مہمان بنا کر کھانا کھلائیں۔ وہ گزر گئے، یعنی انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی، انہوں نے جو آیت پوچھی تھی اس کا معنی بتایا اور چلے گئے، اس طرف ان کی توجہ نہ گئی کہ میرا مقصد کیا ہے۔ فرماتے ہیں پھر حضرت فاروق اعظم آئے، ان سے بھی میں نے پوچھی، انہوں نے بھی آیت کا معنی کیا، اس طرف ان کی توجہ نہ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بے کسوں کے کس اور سب کے دستگیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرماتے ہیں آپ نے مجھے دیکھ کر حضور مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ ہم چلتے چلتے حضور کے حجرہ مبارکہ میں وہاں تشریف لے گئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی گئی، اجازت دی گئی، گھر میں پہنچے۔ فرماتے ہیں گھر کے اندر دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے لیے فلاں شخص نے ہدیہ بھیجا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کہیں سے صدقہ آتا تو حضور خود اس میں سے تناول نہیں فرماتے تھے، وہ اصحاب صفہ کو دیتے تھے، اور اگر کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا تم جاؤ تمام اہل صفہ کو بلا لاؤ، وہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے مہمان ہو، جاؤ ان کو بلا لو، ان کا گھر بار ہے نہ مال، ان کی یعنی یہ آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جا کے ان کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ ایک پیالہ ہے، اب وہ اتنے 70 افراد ہیں تو کسی کو کیا ملے گا، اور میرے لیے ظاہر بات ہے جب آئیں گے تو پھر حضور مجھے فرمائیں گے کہ جاؤ ابھی ان کو پلاؤ، تو پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ اگر حضور مجھے ہی عطا فرما دیتے تو چلو میرا کچھ بن جاتا، لیکن حضور کا حکم تھا۔
فرماتے ہیں میں گیا اصحاب صفا کو بلا کر لایا، وہ آئے سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور ان کو پلاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے دائیں طرف سے جو سب سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پیش کیا۔ اب وہ دودھ کا پیالہ ہے، ظاہر بات ہے وہ اصحاب صفا بھی حضرت ابو ہریرہ کی طرح ان کی بھی یہی حالت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جن کو پہلے پیش کیا گیا انہوں نے پیا اور خوب سیر ہو کر انہوں نے پی لیا۔ جب وہ پی چکے تو حضور نے فرمایا اب دوسرے کو پیش کرو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے، 70 کے 70 جو ہے نا وہ باری باری انہوں نے پی لیا اور وہ سب کے سب سیراب ہو گئے۔ جب سب پی چکے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے بھی سیر ہو کر پیا، جب پی چکا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ حضور کا حکم تھا، فرماتے ہیں میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، تیسری دفعہ پھر کچھ پیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی پیالے میں سے جس میں سے وہ 70 اصحاب صفا نے پیا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور 70 اصحاب صفا، ایک ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی کیفیت بیان کی نا، اور ظاہر بات ہے وہ سبھی اسی کیفیت میں تھے، تو وہ 70 بلکہ 71ویں حضرت ابو ہریرہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا وہ اس کا مصداق ہیں، اور باقی اس کا حکم جو ہے وہ کوئی بھی جو بھی فقراء جن کے اندر یہ خصوصیت پائی جائیں وہ سب کے سب اس کا مصداق ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ